السلام علیکم۔ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن بادام ڈال کر صبح شام پینے سے چکر آنا اور دماغی خشکی دور ہو جائے گی۔ جسمانی طاقت اور کمزوری کے لیے 3 کھجوریں بے حد فائدہ مند ہیں۔ ہڑیر کے 2 دانے صبح شام کھائیں، دودھ کے ہمراہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک خاندانی راز ہے، اسے معدہ بھی درست رہتا ہے اور بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ 1 ہفتہ روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پینے سے بال مضبوط ہوں گے، بال گرنا بند ہو جائیں گے، جسم میں نیا خون بنے گا۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے، اور جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں ان کو بہت جلد رونا آ جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کے اعضاء کو کب تکلیف ہوتی ہے؟ جب دماغ منفی چیزیں سوچنے لگتا ہے، اور گردے جب آپ پانی کم پیتے ہیں۔ انار کے چھلکے ایک ٹکڑا سا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر کو کھانے کے ساتھ کچا پیاز ہمراہ سرکہ کھانے سے انسان کا معدہ صحت مند رہتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز سے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ لیموں کو زمانہ قدیم سے حسن کی افزائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے جلد پر استعمال سے ڈھیلی جلد سکڑ کر ٹائٹ ہو جاتی ہے، کھلے مسام بند ہو جاتے ہیں اور سانولی رنگت نکھر جاتی ہے۔ لیموں چکنی جلد کے لیے اکسیر کا کام کرتا ہے، البتہ خشک جلد کے لیے اس کا استعمال مناسب نہیں۔ 1 کھانے کا چمچ عرق گلاب میں 1 چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا کر اس سے چہرہ صاف کریں۔ اس مکسچر کو گردن اور کونیوں پر بھی لگائیں، جلد صاف ہو جائے گی۔ دھوپ سے پیدا ہونے والے داغ دھبوں کے لیے دہی سے بڑھ کر بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ 1 چائے کے چمچ دہی میں 1 چٹکی زعفران شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ روزانہ دہی کے استعمال سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور چہرہ نکھرا ہوا شاداب نظر آئے گا۔ چہرے پر پڑنے والے داغوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جائے فل کو دودھ کے ساتھ رگڑ کر یا پیس کر چہرے پر لگائیں۔ یہ عمل ہفتے میں 4 بار جاری رکھیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیا کرو۔ آڑو اور دہی اکٹھا کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ بیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ رات کے وقت کلونجی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہیں گے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو اس میں آدھا چمچ کسوری میتھی شامل کر دیں، تھوڑی ہی دیر میں گھی تیل اوپر آ جائے گا۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے دیگچی میں تازہ چاول ابالیں اور اس میں باسی چاول شامل کر دیں۔ 1 ابال آنے کے بعد پانی چھان کر چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔ آلو ابالنے کے بعد ہمیشہ انہیں گرم گرم چھیل لیں، کیونکہ ٹھنڈے ہونے کے بعد چھیلنے پر ان میں لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس سے مرچ کافی عرصے تک فریش رہتی ہے۔ پکوڑوں کو خستہ اور لذیذ بنانے کے لیے بیسن میں 2 کھانے کے چمچ چاول کا آٹا شامل کر دیں۔ بیڈ شیٹ یا پردوں پر چکنائی کے داغ لگ جانے کی صورت میں پریشان ہونے کے بجائے چکنائی والی جگہ پر چند منٹ کے لیے چاک رکھ کر اٹھا لیں، پھر صابن اور پانی سے دھو لیں، چکنائی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچ بورک ملا لیں اور پانی میں گھول کر کپڑے برتن پر لگا دیں۔ آدھے گھنٹے بعد کپڑے کو اچھی طرح دھو لیں، داغ بالکل صاف ہو جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو دھوئے بغیر نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگا لیں۔ کریلے کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے اسے لمبائی کے رخ میں کاٹیں اور نمک لگا کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری طور پر پکانے کا ارادہ نہ ہو تو نمک لگا کر فریز کر لیں اور پکانے سے پہلے اچھی طرح مل کر دھو لیں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھا جائے تو
کھانے کی خوشبو صرف کچن تک ہی محدود رہتی ہے۔ اگر سالن پتلا ہو جائے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز موجود نہ ہو تو سالن میں بھنی ہوئی سوجی ڈال دیں۔ اس سے سالن گاڑھا بھی ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی برقرار رہے گا۔ آٹا گوندھتے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پیڑی آ جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کوئی بھی پلاسٹر کی تھیلی لے کر چوکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر کے آٹے پر ڈھانپ دیں اور آٹے کو فریج میں رکھ دیں۔ پیڑی نہیں آئے گی۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑ لیں، اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ بالکل دور ہو جائے گی۔ کریلوں کی کرواہٹ دور کرنی ہو تو کچا آم لے کر کاٹ لیں اور تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال کر ابال لیں۔ اس سے کریلوں کی کرواہٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملنے کے بعد صابن سے دھو لیں، چکنائی اور داغ دور ہو جائے گا۔ پنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ کیک میں سے انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس میں میزے میں 1 بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ پالک ابالتے ہوئے اگر اس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا شامل کر دیا جائے تو اس کی رنگت اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لون میں موجود پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے سبزیوں اور پھلوں کی بو دور کرنے کے لیے اس میں 1 لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر 1 عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں، بو دور ہو جائے گی۔